السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری اقوام کے واقعات بیان کیے ہیں، جن کے اندر بہت سی عبرتیں اور بہت ساری نصیحتیں پنہاں ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں اور جو غلطیاں وہ قوم یا وہ لوگ کر کے ہلاک ہو گئے، ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں، تاکہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے ہم بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ کہف، اس میں اللہ رب العالمین نے مرکزی جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کا قصہ ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، مثلاً باغ والوں کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ تو یہ مختلف واقعات اللہ نے اس کے اندر، خضر کا قصہ، یہ واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو باغ والوں کا قصہ کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم کچھ جانیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس واقعے کے اندر باغ والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف مراتب عطا کیے ہیں۔ بعض کو اللہ رب العالمین نے زیادہ مال عطا کیا ہے، بعض کو کم مال عطا کیا ہے۔ دنیاوی نعمتیں، ان میں بھی بعض کو اللہ نے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، بعض کو اللہ نے کم نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین رکوع کے شروع میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو دو اشخاص کی مثال بیان کر دیجئے، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ عطا کیے تھے، باقی چیز کے تھے اعناب، انگوروں کے، اور نخل کھجوروں کے باغ، اسی طرح اس میں کھیتی اور درمیان میں اور بہت ساری انواع و اقسام کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کو عطا کی تھیں۔ فرمایا کہ یہ جو دونوں باغ تھے یہ اپنا جو پھل ہے بھرپور دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ اس کا جو مالک تھا، جو باغ والا تھا، اس کو بہت پروفٹ، بہت نفع ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کے درمیان پانی کی نہریں بھی جاری کر دی تھیں، تاکہ وہاں سے وہ پانی اپنے پودوں کو، اپنے باغ کو لگائے اور زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا باغ تھا وہ اپنے دوسرے دوست، دوسرے ساتھی، دوسرے بھائی سے کیا کرتا تھا؟ ہر وقت وہ جھگڑے کرتا تھا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہتا تھا کہ میرا مال اور میرے جو نفر ہے، تعداد ہے، میرے پاس نوکر ہیں، غلام ہیں اور بہت سارے انواع اقسام کی دنیا کی نعمتیں ہیں، اور وہ اس پہ یہ نعمتیں جتایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا، اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑے گا، کبھی ضائع ہوگا، میرا گمان یہ نہیں کہتا۔ یعنی اس نے اپنے آپ پہ تکبر کیا اور وہ اپنے آپ کو اتنا متکبر سمجھتا تھا، انا پرست تھا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرا یہ باغ ضائع ہوگا۔ تو اور کہنے لگا وما اظن الساعة قائمہ، مجھے نہیں یقین کہ قیامت آئے گی، کہ میں مروں گا، میرا باغ ڈوبے گا، میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بے دینی والی باتیں، ملحد، الحاد، دین سے دوری والی باتیں وہ کرنے لگا۔ اور پھر کہنے لگا اگر مر بھی گیا بفرض محال، مان لیا کہ مروں گا، مر گیا تو وہاں بھی جیسے اللہ نے مجھے یہاں عطا کیا ہے وہاں بھی اللہ مجھے بہت زیادہ کچھ عطا کرے گا۔ تو اس کا جو دوست تھا، اس کا جو ساتھی تھا، دوسرا جو تھا، وہ کہنے لگا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس اللہ نے تجھے تراب، مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا تو اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ فرمایا کہ ثم من نطفہ، اس نے مٹی سے تخلیق کیا، پھر تجھے نطفے میں بدلا، اس کے بعد پھر تجھے صحیح سالم انسان بنا دیا۔ اس اللہ نے تیرے اوپر اتنی نعمتیں کی، اور یہ سارا کچھ اللہ نے عطا کیا، پھر بھی تو اس کا انکار کرتا ہے۔
اور جب دیکھا کہ وہ انکار ہی کر رہا ہے کہنے لگا لیکن میں تو اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی ایک مومن تھا اور دوسرا کافر، سرکش، انکار کرنے والا، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اور مومن اس کو نصیحت کرتا تھا اور اس کافر پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو مومن کہنے لگا کہ جب تم اپنے باغ میں آتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے، کیوں اتراتا ہے؟ تو جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو تم ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ الفاظ کیوں نہیں دہراتا، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا، اور تم یہ کیوں نہیں کہتا کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں؟ اور ہاں ایک بات، تم مجھے تانے دیتا ہے کہ میری اولاد نہیں، میں کم ہوں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اللہ مجھے تیرے باغ سے بھی اچھی چیز عطا کر دے گا۔ اور اگر تو اسی طرح تکبر کرتا رہا، اللہ کا انکار کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس تیرے باغ کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یا پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہریں پانی کی بہا دی ہیں، اس پانی کو ختم کر دے گا، نہروں کو خشک کر دے گا، پانی ختم ہو جائے گا، نیچے اتر جائے گا۔ جب پانی نہیں ہوگا تو اپنے پودوں کو پانی لگا نہیں سکے گا اور تیرا باغ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کر، اگر تو ایسے کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے باغ کو تباہ و برباد کرے گا اور تیرے پاس کچھ طاقت بھی نہ ہوگی۔ لیکن وہ ظالم اپنے اس تکبر پہ، اپنے اس کفر پہ اڑا رہا، پیچھے نہیں ہٹا۔ آخرکار اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِ، اس کے باغ کو انہوں نے گھیر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے باغ کو اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اکھاڑ دیا۔ جب وہ صبح کے وقت آیا، اس نے اپنے باغ کا حال دیکھا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ جو اس نے اس کے اوپر اپنا مال، اپنا پیسہ لگایا تھا، اس کے اوپر اپنے ہاتھ کف افسوس سے ملنے لگ گیا اور کہنے لگا اے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اے کاش کہ میں اللہ کو مان لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کہ اس کا کوئی گروہ نہیں تھا، اس کی کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ سے اس بارے میں پوچھتی، انتقام لیتی۔ الغرض اللہ نے اس کو اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دے دی اور پھر وہ اپنی اس نافرمانی پر شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری ولایت، سارے اختیارات، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی بہترین بدلہ اور بہترین جزا دینے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہی عبرت کے نمونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم ان نعمتوں کے اوپر تکبر کا اظہار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جب ان کے پاس مال آتا ہے وہ غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے، نوکروں کو، غلاموں کو جو ان کے ماتحت ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ بہت سارے جب امیر ہو جاتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اپنے اس مال میں سے کچھ ادا نہیں کرتے۔ تو جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ جو اللہ آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا کرنے پر قادر ہے وہ یہ ساری نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اس واقعے میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کو باغ دیا تھا، ساری نعمتیں دی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور وہ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اور جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا، اور زیادہ کرے گا۔ لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ ملیں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہاں، اس واقعہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا مت بھولیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔